میں ایسے خدا کو نہیں مان سکتا جو خدا اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق کو بے دردی سے قتل کرنے کا حکم دے۔ نعوذ باللہ، اس طرح کی سٹیٹمنٹ آج ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کے خدا ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سوالیہ نشان ہے، جس کا مجھے اور آپ کو، کسی بھی انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے کہ ایک ظالم جاگیردار جو ہے ایک اونٹ کا بے دردی سے پاؤں کاٹ دیتا ہے۔ یہی پاکستانی قوم جو کہ کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح کرتی ہے بنسبت ان لوگوں کے ظلم کرتی ہے، یہی پاکستانی قوم ایک اونٹ کے پاؤں کٹنے کے اوپر سراپا احتجاج ہوئی، اتنا شدید رد عمل دیا کہ وہ طاقتور وڈیرا آج سلاخوں کے پیچھے ہے۔ جو لوگ یہ کرٹیسائز کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر کہ آپ بے دردی سے لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کو ذرا بھی رحم نہیں آتا، آج ان کو یہ منظر بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک ادنے سے اونٹ کی ایک ٹانگ کٹنے کے اوپر یہی پاکستانی قوم، یہی مسلمان جو کروڑوں جانور ذبح کر دیتے ہیں، یہی مسلمان سراپا احتجاج ہیں اور ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے، اور ایک ہی دن کے اندر ملزم سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ یہ چیز ان لوگوں کو کیوں نہیں نظر آتی؟ عبادات ہی کیوں نظر آتی ہیں؟ جہاں تک بات ہے بے دردی سے قتل کرنے کی، جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات سامنے آ جائیں، وہاں انسانی عقل، انسانی جذبات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگر انسانی عقل کے خلاف ہوتی یہ چیزیں تو آپ اور میں تو صرف جانور ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ وقت کے اتنے بڑے پیغمبر ہیں، کیا ان دانشوروں کی عقل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ ہم تو پھر بھی جانور ذبح کر رہے ہیں جو کہ بے زبان ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے نزدیک، ہم ویسے بھی ان کو سال سال کھاتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنا بیٹا پیش کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے، تو میں اور آپ اور ان دانشوروں کی عقل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے حکم آ جائے، جہاں اللہ کے احکامات آ جائیں، وہاں پر میری، آپ کی اور خاص کر ان دانشوروں کی عقل کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کے جذبات کوئی معنی نہیں رکھتے، وہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو سامنے رکھا جائے گا۔